پنٹو، تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ آج دوپہر کو قرار صاحب قتل کر دیے گئے۔ کیا؟ پنٹو اچھل کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، ان کا قتل پر اسرار حالات میں ہوا ہے۔ میرے خدا! پنٹو مضطربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے، ممکن ہے تمہیں اس کے متعلق کچھ معلوم ہو؟ عمران نے کہا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قتل میں میرا ہاتھ ہے؟ تم پھر غلط سمجھے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے وعدے کے مطابق عرصے سے باعزت طور پر زندگی بسر کر رہے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے، قرار صاحب کو اس حادثے کا اندیشہ پہلے سے رہا ہوگا۔ کیوں؟ ایسا تھا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھا، پنٹو کچھ سوچتا ہوا بولا۔ انہوں نے مجھ سے کسی غیر ملکی کا تذکرہ کیا تھا جو شاید سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ وہ تذکرہ کس قسم کا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ کسی طرح قابو میں آ جائے تو بہت بڑا مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیا قرار ہی ایسا آدمی تھا؟ جی نہیں، اس سے پہلے میں نے ان کی زبان سے اس قسم کی گفتگو کبھی نہیں سنی تھی، حالانکہ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی ایک بہت بڑا مجرم بھی ہے۔ نام تو بتایا ہوگا؟ جی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ شاید انہیں اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت پیش آئے۔ عمران سوچ میں پڑ گیا۔ جب پنٹو جیسا خطرناک آدمی قرار کے پاس موجود تھا تو اسے فگارو کے مینیجر سے مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پنٹو اس کے لیے آگ کے سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیتا۔ اور پھر پنٹو پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ چیز قرار کے بھی علم میں بھی رہی ہوگی، لہٰذا یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ پنٹو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں قرار کے بتائے ہوئے نمبر نہ تلاش کر پاتا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہاں فون ہی نہ ہو۔ کیا یہاں فون ہے؟ عمران نے پنٹو سے پوچھا۔ جی ہاں۔ عمران پھر سوچنے لگا۔ یہاں فون بھی موجود ہے، پھر اس نے مدد کے لیے فگارو کے مینیجر ہی کو کیوں رنگ کیا؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ فگارو کا مینیجر بھی اس معاملے سے گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بات بگڑ جانے پر وہ اس سے بے تعلقی ظاہر کرے۔ تم سے قرار صاحب کس قسم کی مدد چاہتے تھے؟ عمران نے پنٹو کو مخاطب کیا۔ کیا آپ خود ہی نہیں سوچ سکتے کہ وہ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے رہے ہوں گے؟ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کسی خطرناک آدمی کے چکر میں تھے۔ انہوں نے تمہیں اپنا پلان بھی تو بتایا ہوگا؟ جی نہیں، میں پلان سے واقف نہیں تھا، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایک آدمی نے ان کی توجہ اس افریقی تاجر کی طرف مبذول کروائی تھی۔ کس نے؟ فگارو کے مینیجر نے۔ اوہ! عمران نے ایک طویل سانس لی اور پنٹو کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہے، پھر پنٹو نے عمران پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور عمران نے اسے سب کچھ بتا دیا، علاوہ اس کے کہ وہ فگارو کے مینیجر سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ اچھا پنٹو، عمران بولا، یہ بتاؤ کہ اچھی طرح سوچ کر، کیا قرار نے تم سے خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ فگارو کے مینیجر کی ایما پر کر رہا ہے؟ ٹھہریے، واقعی اس کے متعلق مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ بات نکلی کیسے تھی، مگر کیا آپ فگارو کے مینیجر پر بھی اس سلسلے میں کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں؟ اب تم میری بات کا جواب دو، لیکن تمہیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے۔ میں یقیناً جواب دوں گا، مجھے یہ کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیے، مجھے یاد آ گیا کہ قرار صاحب کے منہ سے یہ بات غالباً غیر ارادی طور پر نکل گئی تھی کہ اس معاملے میں فگارو کے مینیجر کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس طرح اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی جیسے اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ شکریہ پنٹو، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ قرار صاحب بے داغ آدمی نہیں تھے، ان کا دامن بھی جرم کے دھبوں سے پاک نہیں تھا، اور یہ بات شاید مجھے آج سے 15 دن پہلے معلوم ہوئی تھی۔ وہ شراب کے اسمگلر تھے اور فگارو کا مینیجر بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی پنٹو؟ ایک رات وہ بہت زیادہ نشے میں تھے، اسی حالت میں انہوں نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اس رات فگارو کے مینیجر سے کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل سمجھ گیا پنٹو، ایک بار پھر شکریہ۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ 3 نوکر۔ قرار کے کسی رشتہ دار سے واقف ہو؟ میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، انہوں نے کبھی کسی کا تذکرہ تو نہیں کیا۔ میں اس کے متعلق نوکروں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھہریے، میں انہیں بلاتا ہوں۔ پنٹو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 نوکروں کے ساتھ واپس آیا، لیکن ان سے بھی عمران کو قرار کے ایذا کے متعلق کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ تقریباً 15 یا 20 منٹ تک وہ ان سے سوالات کرتا رہا، پھر اس نے پنٹو سے کہا کہ وہ بنگلے کی تلاشی لینا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پنٹو اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خود اسے اپنی گردن بھی اس کیس میں پھنستی نظر آ رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رات کا شہزادہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔
مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دن ڈوبتے ہی عمران پھر سر سلطان کے بنگلے میں جا پہنچا۔ سر سلطان چند دوسرے بڑے آفیسرز کے ساتھ لان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں عمران کے والد مسٹر رحمان بھی تھے۔ مسٹر رحمان CBI کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ سر سلطان عمران کو دیکھتے ہی ان لوگوں سے معذرت کر کے اٹھ گئے۔ پھر وہ عمران کو اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ کیوں؟ کیا خبر ہے؟ تمہارے باپ نے تمہیں دیکھ کر بہت برا سا منہ بنایا تھا، سر سلطان نے مسکرا کر کہا۔ باپ ہر حال میں باپ ہوتا ہے، خواہ بیٹے کو اس کا منہ بنانا پسند ہو یا نا پسند ہو۔ خبر یہ ہے جناب کہ مرنے والے کا نام قرار تھا اور قیام گاہ مارسٹن روڈ پر ہے، 13واں بنگلہ۔ مقتول ذی حیثیت آدمی تھا۔ تم واقعی ہیرو میں تولے جانے کے قابل ہو، سر سلطان نے کہا۔ CBI والے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ وہ شراب کا اسمگلر تھا مگر الو نے اس کی زندگی اسمگل آؤٹ کر دی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ مجھے جنوبی افریقہ کے متعلق کچھ بھی نہیں بتائیں گے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا، لیکن سر سلطان اس طرح اچھل پڑے جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ آخر آپ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ عمران نے اندھیرے میں تیر پھینکا، لیکن وہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ کیونکہ سر سلطان کا چہرہ دفعتاً زرد ہو گیا تھا۔ تم سچ مچ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، وہ مضطربانہ انداز میں بولے۔ مجھے تم پر بہت اعتماد ہے۔ اگر تم میرے بیٹے ہوتے، ہاں، تب میں 100% نالائق ہوتا۔ کوئی غلط بات نہ کہہ دیجیے گا، بیٹا ہونا ہی تو بہت بری بات ہے۔ عمران، بیٹھ جاؤ، میں سخت الجھن میں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نہ صرف میری مدد کرو گے بلکہ رازداری بھی برتو گے۔ میں ایک بہت بڑے بلیک میلر کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ عمران ایک کرسی پر ٹک گیا۔ میں نے اسے آج تک دیکھا نہیں، سر سلطان نے کہا۔ تمہیں علم ہے کہ میں پہلے فرانس کے سفارت خانے میں تھا اور پیرس میں میرا قیام تقریباً 7 برس تک رہا ہے۔ وہیں مجھے اس پراسرار آدمی سے دو چار ہونا پڑا۔ پتہ نہیں کس طرح اسے میرا ایک راز معلوم ہو گیا، ایسا راز جس کے ظاہر ہو جانے پر کسی طرف کا نہیں رہوں گا۔ بہرحال پیرس ہی کے دوران قیام میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ کوئی اور بھی اس راز سے واقف ہے۔ مجھے بذریعہ ڈاک اس کے متعلق ایک خط موصول ہوا، اور اس خط کے ساتھ الو کی تصویر بھی تھی جس کی پشت پر رات کا شہزادہ تحریر تھا۔ خط میں اس راز پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی تھی۔ پھر بعد میں ایک کام کے لیے کہا گیا تھا جو سفارت خانے ہی سے متعلق تھا، اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ کام نہ ہوا تو میرا راز تشت ازبام ہو جائے گا۔ خیر، بہرحال وہ کام ایسا نہیں تھا جس سے میرا یا سفارت خانے کا کوئی نقصان ہوتا۔ وہ کام کر دیا گیا۔ پھر وہ مجھ سے اس کے بعد بھی اکثر چھوٹے موٹے کام لیتا رہا۔ ہر بار مجھے اس کی طرف سے لفافہ موصول ہوا کرتا تھا جس میں الو کی تصویر ضرور ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ شاید آج کل یہیں مقیم ہے اور مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، ایسا کام جس سے ملک و قوم کا وقار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پہلے اس نے مجھے خط لکھا، لیکن میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر یہ حرکت کر بیٹھا۔ وہ مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر میں اپنے راز کی پرواہ نہ کروں تب بھی وہ دوسرے ذرائع سے کام نکال لے گا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی ہے، یعنی جس طرح وہ میرے پڑوس میں ایک واردات کر کے دن دہاڑے لاش میرے کمپاؤنڈ میں ڈال گیا، اسی طرح مجھے بھی ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ سر سلطان خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے، عمران بولا، آپ مجھے اپنا وہ راز نہیں بتائیں گے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اچھا، تو یہی بتا دیجئے کہ وہ اب آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تم اسے پوچھ کر کیا کرو گے؟ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے؟ بس معلوم ہو گیا۔ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، میں نے پیرس ہی میں اس کے لیے افواہ سنی تھی۔ افواہ؟ ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ اس زمانے میں پیرس کے کئی متمول خاندانوں پر اسی الو کا منحوس سایہ تھا، اور لوگ اسے وہاں الو ہی کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن مجھے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اسے کبھی دیکھا ہو۔ اس کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں ایک بلیک میلر کے متعلق کیسی رائے رکھوں گا؟ میرا مطلب آپ سمجھے نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دانست میں اس میں کچھ دم بھی ہوگا یا پھر بھس ہی بھس بھرا ہوگا؟ کہیں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کے مستاق نہ ہو؟ مگر اس سے کیا، وہ یقیناً ایک مجرم ہے اور اتنا ہی کافی ہے۔ تم نے اس وقت جو تصویر دیکھی تھی وہ مجھے اسی لاش پر رکھی ہوئی ملی تھی، سر سلطان نے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا، عمران نے کہا، کیونکہ اس کی پشت پر ایک چھوٹا سا خون کا دھبا تھا۔ کیا آپ وہ تصویر مجھے دے سکتے ہیں؟ تصویر؟ ہاں، لے جاؤ، مگر عمران، اسے تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔
میں CBI کا کوئی اعلیٰ تربیت یافتہ جاسوس نہیں ہوں، لیکن سنو، کسی کو یہ بات معلوم نہ ہونے پائے کہ وہ تصویر لاش پر ملی ہے یا اس بلیک میلر کا کچھ تعلق میری ذات سے بھی ہے۔ آپ مطمئن رہیے، ایک بار پھر عرض کروں گا کہ میرا تعلق CBI سے نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے مقتول کی تصویریں منگوا لی ہیں یا نہیں؟ وہ کل صبح تک تمہیں مل جائیں گی۔ اچھا، تو اب اجازت دیجیے، عمران نے کہا، اور سر سلطان کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ الو کی تصویر اسے مل گئی تھی۔ شہر کی سڑکیں رنگین روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ رات بڑی خوشگوار تھی۔ خوشگوار یوں تھی کہ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں پانی سے بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ ایسی راتیں عمران کے لیے بڑی دلچسپ اور انتہائی خوشگوار ہوا کرتی تھیں۔ ایسی راتوں سے وہ پوری طرح لطف اٹھاتا تھا، مگر اس کے لطف اٹھانے کا طریقہ عام آدمیوں کے طریقوں سے مختلف ہوتا۔ وہ اپنا بہترین سوٹ پہن کر باہر نکل جاتا اور بھیگتا پھرتا۔ وہ برسات کو شاعروں کی نظر سے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جو برسات کی تعریف میں بڑی بڑی نظمیں کہتے ہیں، اس کی دانست میں یا تو وہ بدھو ہوتے ہیں یا 100% 420، کیونکہ وہ اپنی کھڑکیوں میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑنے پائے۔ موسم برسات کی شان میں قصیدے کہتے ہیں، کہیں راستے میں بارش آ جائے تو اس طرح جی چھوڑ کر بھاگیں گے کہ جیسے ملک الموت پیچھا کر رہا ہو۔ یہی بدذوق جب شعر کہنے بیٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بارش کا ایک ایک قطرہ ان کی روح سے گزر کر زمین پر گر رہا ہو۔ بہرحال عمران صحیح معنوں میں برسات سے لطف اٹھانے کا قائل تھا، اور آج رات تو وہ دوہرا فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ آج اس نے گیراج سے اپنی کار نہیں نکالی۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ایک موٹر رکشہ لیا اور جارج ٹاؤن کے علاقے میں مٹر گشتی کرتا رہا، حتیٰ کہ بارش شروع ہو گئی۔ کہاں لے چلوں صاحب؟ رکشہ ڈرائیور نے کہا۔ بارش آ گئی۔ آ گئی؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں۔ اچھا، تو پھر مجھے یہیں اتار دو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں سڑک پر؟ رکشے والے کی لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں بھائی۔ رکشہ رک گیا۔ عمران نیچے اتر کر جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ بارش بڑی تیزی سے ہو رہی تھی۔ رکشے والا اچھل کر اندر بیٹھ گیا۔ عمران نے دام چکائے اور وہاں سے چل پڑا۔ رکشے والا شاید اسے کوئی شرابی سمجھا تھا۔ عمران تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد اچھی طرح بھیگ گیا۔ فلیٹ ہیٹ اب بھی اس کے سر پر منڈی ہوئی تھی۔ پھر وہ اس بڑے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا جس میں شہر کے بہت بڑے تاجر سیٹھ داؤد کی عمارتیں تھیں۔ ان کی کھڑکیوں میں مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن بارش کے نہ رکنے والے شور نے ان کی ساری دلکشی لوٹ لی تھی۔ اور پھر ذرا سی دیر میں عمران کے لیے برسات میں بھی کوئی دلکشی نہ رہ گئی، کیونکہ بارش کے شور کے ساتھ ہی ساتھ وہ کتوں کا شور بھی سن رہا تھا، اور یہ شور آہستہ آہستہ قریب آتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ خطرہ سر پر پہنچ گیا اور عمران نے ایک قریبی عمارت کے برآمدے میں چھلانگ لگا دی۔ ساتھ ہی وہ مدد کے لیے بھی چیخا۔ 3 خطرناک السیشن اس پر جھپٹ پڑے تھے اور عمران بھیگی ہوئی فلیٹ ہیٹ سے انہیں دھمکا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ کتوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ عمران کتوں سے نپٹ رہا تھا، اس لیے اس کی شکل نہ دیکھ سکا۔ اب وہ بھی کتوں ہی کی طرح بھونکنے اور غرانے لگا تھا۔ کئی سریلے کہے اس کی کانوں سے ٹکرائے۔ 2-3 نوکروں نے کتوں کے پٹوں میں ہاتھ ڈال دیے تھے اور انہیں کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے جا رہے تھے۔ اب عمران ان لڑکیوں کی طرف مڑا جو اس پر ہنس رہی تھی۔ یہ 4 تھیں اور ان میں ایک یوریشین بھی تھی۔ آپ آدمی ہیں یا گدھے؟ یوریشین لڑکی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ایک بار بھی گدھے کی آواز نہیں نکالی، عمران بڑی معصومیت سے بولا۔ یوریشین کے علاوہ باقی 3 لڑکیاں پھر ہنس پڑیں۔ آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں نا؟ عمران نے بھیگی ہوئی فلیٹ ہیٹ کو سر سے منڈنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا شیپ بالکل ہی بگڑ چکا تھا۔ اس کے گوشے نیچے لٹک پڑے تھے۔ آخر عمران نے اسے باہر پھینک دیا۔ لیکن آپ بھونکنے اور غرانے کیوں لگے تھے؟ ایک لڑکی نے ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں انہیں ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ان سے کمزور نہیں ہوں۔ کتے اب بھی عمارت کے کسی گوشے میں آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ تشریف لے جائیے، یوریشین لڑکی نے کہا، ورنہ وہ ہماری نیند حرام کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بارش؟ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، یوریشین لڑکی بولی، لیکن آپ کے کپڑے تو اب بھیگ ہی چکے ہیں، اسی لیے تو میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر ممی اور ڈیڈی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ ڈیڈی بہت غصہ ور آدمی ہیں اور ممی ان سے بھی زیادہ غصے ور۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو قدرتی طور پر کئی روز تک ڈیڈی کے کھانے میں نمک بہت تیز رہتا ہے۔ مس تھیلما، ایک لڑکی نے یوریشین لڑکی سے کہا، انہیں ضرور پناہ دینی چاہیے۔ نہیں مس داؤد، میں مجبور ہوں۔ آج کل مسٹر داؤد اجنبیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں یہ کب کہتی ہوں کہ ڈیڈی بھی انہیں دیکھیں؟ مس داؤد، میں مجبور ہوں، مسٹر داؤد کا حکم۔
تھیلما جسے مس داؤد کے نام سے مخاطب کر رہی تھی وہ لڑکی جھلا گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، عمران دردناک آواز میں بولا، آپ لوگ میری وجہ سے جھگڑا مت کیجیے، میں چلا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، کیونکہ اس وقت سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہوں گی اور گٹروں کے ڈھکن کھول دیے گئے ہوں گے۔ رات کو مجھے یوں بھی کم دکھائی دیتا ہے، کسی گٹر میں پاؤں پڑے گا اور میں ہمیشہ کے لیے بدبودار پانی میں دفن ہو جاؤں گا۔ عمران نے خاموش ہو کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہریے، مس داؤد نے آگے بڑھ کر کہا، آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک بارش تھم نہ جائے۔ لیکن وہ صاحب، کیا نام ان کا، جو اجنبیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ او، آپ فکر نہ کیجیے، میں انہیں سمجھا لوں گی، وہ میرے ڈیڈی ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے ہی ڈیڈی کی طرح غصہ ور ہوئے تو؟ میں نہیں جانتی مس داؤد، تھیلما بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ یہ لڑکی بہت چڑچڑی معلوم ہوتی ہے، عمران بولا۔ ڈیڈی کی سیکٹری ہے، چلیے آپ، بہت بری طرح بھیگ گئے ہیں۔ وہ اسے اسی عمارت کے ایک کمرے میں لائی جہاں فرنیچر وغیرہ نہیں تھا۔ دیکھیے اس طرف غسل خانہ ہے، وہاں آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لیجئے، ایک لڑکی نے کہا۔ ہیں؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، لیکن میرے پاس تو دوسرے کپڑے ہیں کہاں؟ کپڑے؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا آپ تھوڑی دیر تک پیٹی کوٹ اور بلاؤز میں نہیں رہ سکیں گے؟ اتنے میں آپ کے کپڑے بھی پریس ہو جائیں گے۔ اس تجویز پر لڑکیاں ہنسنے لگیں اور عمران احمقوں کی طرح ایک ایک کا منہ تکنے لگا۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مس داؤد نے سنجیدگی سے کہا، ابھی آپ کتوں سے انہی کی تو زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اب تھوڑی دیر کے لیے عورتوں میں عورت بن جائیے۔ میں کتا بن سکتا ہوں، لیکن عورت بننا میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ عورت اکثر بھونکے بغیر ہی کاٹ کھاتی ہے اور کتے کاٹنے سے پہلے ہی معذرت طلب کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بارش تھمتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچانک راہداری میں قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں جو رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ڈیڈی آ رہے ہیں شاید، تھیلما کی بچی نے انہیں بتا ہی دیا، مس داؤد بڑبڑائی۔ دوسرے لمحے میں ایک دبلا پتلا بوڑھا دروازے میں کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے چہرے پر بڑی بڑی اور چڑی ہوئی سفید مونچھیں بری لگ رہی تھیں، آنکھیں بھوری اور چمکدار تھیں۔ اس نے گنگناتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈی، مس داؤد آگے بڑھ کر بولی، یہ بیچارے بھیگ گئے تھے، یہ بیچارے اب بھی بھیگے ہوئے ہیں۔ پھر؟ میں نے کہا، یہ اپنے کپڑے خشک کر لیں، تب تک بارش بھی تھم جائے گی، اور اگر بارش نہ تھمی تو؟ بوڑھے نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ تب پھر کیا؟ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تب پھر یہ چلے ہی جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ ابھی چلے جائیں، بوڑھے نے کہا۔ عمران کے چہرے پر حماقت کے آثار بحال ہو گئے تھے، ویسے وہ اس بوڑھے کو بہت توجہ اور دلچسپی سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہی سیٹھ داؤد تھا۔ اس کی ظاہری حالت کہہ رہی تھی کہ وہ اعصابی خلل کا شکار ہے۔ تیزی سے حرکت کرتی ہوئی آنکھوں سے بے چینی مترشح تھی۔ دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا تھا، عمران نے مس داؤد کی طرف دیکھ کر رو دینے والی آواز میں کہا، مجھے جانے دیجیے۔ ہمدردیوں کے مستحق اب صرف جان پہچان والے ہوتے ہیں، ورنہ لاوارث لاشیں فٹ پاتھوں پر پڑی ہوئی کیوں ملیں؟ براہ کرم آپ لڑکیوں کو سیاست نہ پڑھائیے، بوڑھے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، عمران نے کسی کمسن بچے کی طرح معصومیت میں سر ہلا کر کہا۔ ڈیڈی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، مس داؤد نے کہا۔ میں نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، سیٹھ داؤد نے جلے بھونے لہجے میں کہا۔ میری زندگی میں یہ چھتیں میری ہیں۔ مسٹر، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ عمران جلدی سے فرش پر بیٹھ گیا۔ تھیلما، سیٹھ داؤد نے تھیلما کی طرف مڑے بغیر اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سیٹھ داؤد دروازے سے کمرے میں کھسک آیا۔ جی، تھیلما آگے بڑھی، پولیس کو فون کرو۔ سیٹھ داؤد نے عمران کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، لیکن عمران پر اس جملے کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ گونگے اور بہرے آدمیوں کی طرح ایک ایک کی صورت دیکھتا رہا۔ بہت بہتر جناب، تھیلما جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو، مس داؤد نے تہکمانہ لہجے میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ڈیڈی، میں زہر کھا لوں گی، آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ تھیلما جاؤ، سیٹھ داؤد غرایا۔ تھیلما چلی گئی۔ ڈیڈی، یہ نہیں ہو سکتا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، سیٹھ داؤد نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی، اگر آپ نے انہیں پولیس کے حوالے کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ دفتن داؤد کا لہجہ نرم ہو گیا۔ نہیں، میں تو ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ تب تمہارے دماغ میں فطور ہے۔ مس داؤد عمران کی طرف مڑی جو اب بھی سادھوؤں کی طرح پالتی مارے فرش پر جمع ہوا تھا۔ آپ چلے جائیے، میں بہت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے پولیس کے آنے سے پہلے ہی چلے جائیے۔ ڈیڈی پتھر ہیں، پولیس کو آنے دیجیے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، عمران نے بہت معصومانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔
پھر آپ پاگل ہیں، جائیے خدا کے لیے۔ نہ میں خدا کے لیے آیا تھا اور نہ خدا کے لیے جاؤں گا، عمران نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ یہ کیا ستم ہے کہ الوؤں کو مہمان خانے میں جگہ ملے اور آدمی کا پٹھا سڑکوں پر بھیگتا پھرے؟ واہ بھائی، لاہول! کنفیشس نے کہا تھا۔ کیا؟ سیٹھ داؤد کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ میں آدمی کا پٹھا ہوں، الو کا نہیں۔ جی ہاں۔ تم کون ہو؟ داؤد نے خوف زدہ سی آواز میں پوچھا۔ اس کے چہرے کی ساری سختی یک لخت غائب ہو گئی تھی۔ آہا، کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں آدمی ہوں؟ ڈیڈی کا مطلب ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ مس داؤد جلدی سے بولی۔ رات کا شہزادہ، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور سیٹھ داؤد غالباً خود کو سنبھالے رکھنے کے لیے دیوار سے جا لگا۔ اتنے میں راہداری سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ آنے والی تھیلما تھی۔ وہ جہاں سے بھی آئی غالباً دوڑتی ہوئی آئی تھی، کیونکہ اس نے گفتگو کے لیے ہونٹ تو کھولے تھے، لیکن چڑھتی ہوئی سانسوں نے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع نہ دیا۔ مسٹر داؤد پلیز، وہ بمشکل تمام کہہ سکی، ایک منٹ کے ادھر ادھر آئیے۔ اس نے کمرے سے باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ داؤد نے ایک بار پھر سہمی ہوئی آنکھوں سے عمران کی طرف دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ تینوں لڑکیاں خاموش کھڑی عمران کو گھور رہی تھیں۔ انہوں نے بھی داؤد کے رویے میں اس فوری تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، پیٹی کوٹ اور بلاؤز سے کام چل جائے گا، لیکن جلدی کیجیے، مجھے سردی محسوس ہونے لگی ہے۔ اگر بخار آ گیا تو میں آسمان سر پر اٹھا لوں گا۔ مس داؤد آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عمران کے قریب آئی اور اسے گھورتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ لا حول ولا قوت! عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو اپنے گلے میں ایک سائن بورڈ لٹکا لیتا۔ ڈیڈی یک بیک خوفزدہ کیوں ہو گئے تھے؟ میری بات کا جواب دیجیے۔ ارے وہ! عمران ہنسنے لگا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، وہ لڑکی بڑی عقل مند ہے، انہیں ہٹا لے گی، ورنہ یہیں جلا کر بھسم کر دیتا۔ فقیروں سے دل لگی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ آپ نے میری سیوا کی ہے، اس لیے جو دل چاہے پوچھ لیجیے۔ سٹے کا نمبر، لاٹری کا نمبر، کسی معمے کا صحیح حل، مقدمے میں کامیابی ہوگی یا ناکامی، شوہر کالا ہوگا یا گورا، وغیرہ وغیرہ۔ ہپ، ہاتھ دیکھنا بھی جانتے ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے پوچھا، ویسے اسے بہت زور سے ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں جی ہاں، ذرا میرے ہاتھ تو دیکھیے۔ لائیے، عمران نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ 2 یا 3 منٹ تک اس کا ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اسے چھوڑ کر اپنا گال کھجانے لگا۔ کچھ بتایا نہیں آپ نے؟ لڑکی نے کہا۔ آہا، کیا عرض کروں، سب ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، مگر یہ ناخن بڑھا کر اپنی انگلیوں پر ظلم کیا ہے۔ قیامت کے دن ان میں کیلیں ٹھونک دی جائیں گی۔ علماء کرام تو یہی کہتے ہیں۔ مس داؤد جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی، اب براہ کرم آپ یہاں سے کھسک جائیے۔ عمران تھوڑا سا آگے کھسک گیا۔ نہیں سنا آپ نے؟ کھسک تو گیا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر دوسری لڑکی سے بولا، کیا آپ ہاتھ نہیں دکھائیں گی؟ جی نہیں، شکریہ، جواب ملا۔ آپ اٹھتے ہیں یا میں نوکروں کو بلاؤں؟ مس داؤد نے کہا۔ خدا کی قسم میں نوکروں کے ہاتھ ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ اچھا تو پھر ٹھہریے، مس داؤد دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، لیکن اسے دروازے ہی میں رک جانا پڑا۔ اگر نہ رکتی تو یقینی طور پر تھیلما سے ٹکرا جاتی، جو آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس بار پھر وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، شاید اسے دوڑ کر ہی آنا پڑا تھا۔ مسٹر، ذرا سنیے، میرے ساتھ آئیے، اس نے عمران سے کہا۔ عمران فرش سے اٹھ گیا۔ تھیلما اور عمران بڑی تیزی سے راہداری طے کر رہے تھے۔ آخر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور تھیلما نے دروازہ بند کر دیا۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ سب ٹھیک ہے، عمران بڑبڑایا۔ ابھی کچھ دیر قبل روشی نے آپ کے متعلق فون کیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں روشی سے سب کچھ سن چکی ہوں۔ میں نے اس سے استدعا کی تھی کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں بھیج دے۔ روشی میری دوست ہے۔ اچھا تو اب کام کی بات شروع کرو۔ مجھے بہت کم فرصت رہتی ہے، عمران نے کہا۔ مسٹر داؤد ایک پرائیویٹ سراغ رساں چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جانور عموماً انگلینڈ اور امریکہ ہی میں پائے جاتے ہیں، اپنے یہاں ان کی گنجائش نہیں۔ آگے کہو۔ اوہو، میں جانتی ہوں کہ یہاں پرائیویٹ سراغ رسانی کے لائسنس نہیں دیے جاتے۔ پھر؟ کچھ نہیں، مجھے علم ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح اپنا کام چلا ہی لیتے ہیں۔ اچھا، چلا لیتا ہوں۔ پھر یہ کہ یہاں بھی چلائیے، تھیلما نے مسکرا کر کہا۔ خوب، لیکن کام کی نوعیت؟ اتفاق سے یہ مسئلہ کم از کم میرے لیے اتنا الجھا ہوا ہے کہ شاید کام کی نوعیت بھی آپ ہی کو دریافت کرنی پڑے۔ اتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مسٹر داؤد پچھلے 15 دنوں سے بہت زیادہ خائف نظر آ رہے ہیں، لیکن خوف کی وجہ انہوں نے مجھے نہیں بتائی۔ بس وہ ایک پرائیویٹ سراغ رساں چاہتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی۔ نہیں، مگر ایک بات اور۔
وہ نہ جانے کیوں آپ سے بھی ڈر گئے ہیں، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ وہی آدمی ہیں جس کے لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تم نے وجہ نہیں پوچھی؟ نہیں، وہ کبھی کسی بات کی وجہ نہیں بتاتے۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر مجھے صرف ان کے ساتھ رہنا ہوگا؟ جی ہاں، اور پھر مجھے بتانا ہوگا کہ وہ کس سے اور کیوں خائف ہیں۔ تمہارا نام تھیلما ہے نا؟ ہاں، میرا نام یہی ہے۔ روشی کو جہنم میں جھونکو۔ ہاں، تو مس تھیلما، مسٹر داؤد کی دوسری بیوی کی کیا عمر ہوگی؟ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ 25 سال سے زائد عمر کی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں بچپن ہی سے سوچتا آیا ہوں کہ اگر کسی مالدار بوڑھے کی نوجوان بیوی اپنے اوپر عاشق ہو جائے تو بقیہ زندگی بڑے آرام سے کٹ سکتی ہے۔ تھیلما حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ مس تھیلما، ان کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شاداں۔ مگر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شاداں بڑا پیارا نام ہے۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مسٹر عمران، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت فرسٹ کلاس باتیں ہیں مس تھیلما۔ اگر عاشق ہونا بری بات ہوتی تو دنیا کی متمدن ترین قومیں اپنا عشقیہ لٹریچر فخریہ انداز میں نہ پیش کرتی۔ مسٹر عمران، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، یہ میری بد نصیبی تھی، ورنہ مس تھیلما، جس طرح ہمارے باپ دادا عشق کرتے چلے آئے ہیں نا، اسی طرح ہم بھی اس کا حق رکھتے ہیں۔ آپ نے شاید ہیر لیلا اور رانجھا مجنوں نہیں پڑھی، ضرور پڑھیے، پھر آپ بھی عشق کی قائل ہو جائیں گی۔ فی الحال میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ارے واہ، الجھن کیسی؟ اگر آپ نہیں چاہتی تو سمجھا دیجیے گا شاداں کو، یہی کہ مجھ پر عاشق نہ ہو۔ کمال کر دیا، کوئی زبردستی تھوڑا ہی ہے، ویسے اگر عاشق ہو جاتی تو اچھا تھا۔ خیر ہٹائیے، میں سیٹھ داؤد کے لیے مفت کام کروں گا، دن رات یہیں قیام کروں گا، محض آپ کی خاطر۔ آپ روشی کی دوست ہیں نا؟ سیٹھ داؤد مضطربانہ انداز میں عمران کی طرف مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کھڑکی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا باہر جھانک رہا تھا۔ آپ میرے لیے کیا کر سکیں گے؟ داؤد نے پوچھا۔ میں؟ ٹھہریے، پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ کسے؟ جس سے آپ خائف ہیں؟ میں کسی سے خائف نہیں ہوں۔ پھر آپ کو ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ داؤد کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر ڈھکی چھپی ذہنی الجھن موجیں مارنے لگی تھی۔ کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ داؤد کپ کپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولے۔ بھلا میں کیا جانوں؟ پھر آپ نے الو اور رات کے شہزادے کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ آہا وہ! عمران بچوں کی طرح کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ وہ تو میرے دوست مجھے الو کہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ الو کا شاعرانہ نام شہزادہ شب ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جناب۔ خیر تو آپ بھی اس کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، داؤد نے کہا۔ اگر آپ اسے پہچانتے بھی ہوں تو میں آپ کو مالا مال کر سکتا ہوں۔ 3 لاکھ روپے کم نہیں ہوتے، میں نے اس کے لیے 3 لاکھ روپے الگ کر دیے ہیں۔ کیا آپ اسے نہیں پہچانتے؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، دفعتاً داؤد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر میں اسے پہچانتا ہوتا تو وہ آج زمین پر نہ ہوتا۔ بڑی عجیب بات ہے، مگر آپ اس سے خائف کیوں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا تعلق صرف میری ذات سے ہے۔ خیر میں سمجھا، مجھے علم ہے کہ وہ ایک بلیک میلر ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اور آپ اسے پہچانتے ہیں؟ داؤد نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ نہیں جناب، اسے شاید کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، لیکن تھیلما کہہ رہی تھی کہ آپ اسے پہچان لیں گے۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا، کسی نے دروازے پر دستک دی اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز آئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ عمران نے داؤد کی بوکھلاہٹ محسوس کر لی۔ داؤد نے عمران کی طرف دیکھا جو بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر صرف ایک چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ موقع نہیں ہے، داؤد نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سریلی آواز درست ہو گئی اور داؤد دروازے کی طرف جھپٹا۔ دروازے میں تھوڑا سا درا کر کے آہستہ سے بولا، یہاں ایک اجنبی ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ تمہارا آنا مناسب نہیں۔ کیسی حالت میں؟ عمران نے سریلی آواز پھر سنی۔ اوہ، وہ اس کے کپڑے بھیگ گئے ہیں، وہی ہے، روپ نگر والی فیکٹری کا نیا مینیجر، آج یہاں آیا تھا، بارش میں کپڑے بھیگ گئے اور اب اس کے جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ بہانہ، عذر لنگ۔ سریلی آواز پھر تیز ہو گئی۔ وہ تھیلما کی بچی اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ ارے یہاں تھیلما نہیں ہے، کیوں خواہ داؤد گڑ گڑایا۔ تو پھر کسی اجنبی کی موجودگی بھی بکواس ہے۔ نہیں محترمہ، یہ حقیقت ہے، عمران نے ہانک لگائی۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ اچانک سیٹھ داؤد آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے عمران کی طرف مڑا۔ اس کے ہونٹوں پر خفت آمیز مسکراہٹ تھی۔ یہ عورتیں بھی بڑی شکی ہوتی ہیں، داؤد نے کہا۔ دیکھا آپ نے؟ جی ہاں۔ کیا بیگم صاحبہ تھی؟ داؤد اسبات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ حالانکہ وہ ایک ماڈرن عورت ہے، لیکن ذہنیت 1000 سال پرانی رکھتی ہے۔
اسے تھیلما کی موجودگی پسند نہیں، لیکن تھیلما کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔ وہ بہت ذہین لڑکی ہے۔ ہاں ہاں، اب ہمیں پھر اصل موضوع کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ یقیناً یقیناً، داؤد میز کے گوشے سے ٹکتا ہوا بولا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ آپ کے مہمان خانے ہی میں مقیم ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بس ہو گیا معلوم، شہر میں ہونے والی ساری انوکھی باتوں کا مجھے علم رہتا ہے۔ تب پھر آپ اس کی شخصیت سے بھی واقف ہوں گے؟ مجھے یقین ہے، داؤد بولا۔ نہیں، لیکن اب میں اس سے جان پہچان پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دیکھیے، آپ مجھے بہلا رہے ہیں، داؤد نے کہا۔ اگر آپ مجھے اس کی شخصیت سے آگاہ کر دیں تو کل صبح تک 3 لاکھ کے مالک بن سکتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے جناب، وہ آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہے اور آپ اس کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، مہمان خانے میں اس وقت 12 آدمی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک وہی ہے۔ لیکن آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ وہ آپ کے مہمان خانے ہی میں موجود ہے؟ خود اسی نے مجھے ایک خط کے ذریعے اس سے آگاہ کیا ہے۔ اس خط کے ساتھ الو کی تصویر بھی رہی ہوگی۔ اوہ، آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ سیٹھ داؤد نے حیرت سے کہا۔ عمران سر ہلا کر بولا، جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ اچھا، کیا وہ آپ کو کسی معاملے میں بلیک میل کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، چلیے یہی سمجھ لیجئے۔ مسٹر داؤد، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر اس نے آپ ہی کے یہاں کیوں قیام کیا ہے؟ محض مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ ہر حال میں مجھ سے اپنے مطالبات منوا سکتا ہے، میرے قریب رہ سکتا ہے، لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا حقیقتاً اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس کے بارے میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، ویسے اس وقت جنوبی افریقہ کے تاجر میرے مہمان خانے میں مقیم ہیں۔ کیا مہمان خانہ صرف جنوبی افریقہ کے تاجروں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں، 6 تاجر ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی جنوبی افریقہ کی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کیا آپ قرار نامی کسی آدمی سے واقف ہیں؟ کیوں؟ نہیں تو یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ آپ فگارو کے مینیجر کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی میں نے سوچا۔ عمران داؤد کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، کیا آپ میرے سوچنے پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اس بات کے سوچنے کی کوئی وجہ ہوگی؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح کہ میں آپ سے قرار کی باتیں کیوں دریافت کر رہا ہوں۔ قرار کو آپ نہیں جانتے، فگارو کے مینیجر سے بھی واقف نہیں، لیکن آپ فگارو کے مینیجر کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا داؤد صاحب۔ آپ کی مقصد براری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں، اور آپ مجھ سے سب کچھ چھپاتے رہیں۔ داؤد مسکرایا۔ میں کیا چھپا رہا ہوں؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ آپ اس بلیک میلر کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں قطعی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں فگارو کے مینیجر کا نام کیوں لیا؟ آہا مسٹر داؤد، تو آپ فگارو کے مینیجر کو جانتے ہیں؟ ہاں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ اس سلسلے میں اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے یہ بات اسی نے بتائی تھی کہ ایک خطرناک آدمی آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ اوہ، داؤد مستربانہ انداز میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ لیکن آپ کو اس نے بتایا کیوں؟ داؤد نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، قرار فگارو کا ایک حصے دار تھا، کل کسی نے اسے پر اسرار حالات میں قتل کر دیا۔ قرار میرا موکل تھا، لہٰذا مجھے فگارو کے مینیجر سے پوچھ گچھ کرنی پڑی۔ اس نے بتایا کہ قرار ایک خطرناک آدمی کے پیچھے تھا۔ اس نے فگارو کے مینیجر سے کہا تھا کہ اگر وہ اس آدمی پر قابو پا گیا تو کافی دولت پیدا کر سکے گا، اور مینیجر نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ خطرناک آدمی آپ کے مہمان خانے ہی میں مقیم ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، داؤد نے گردن جھٹک کر کہا۔ فگارو کے مینیجر کو میں ایک دوسری حیثیت سے جانتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس واقعے کو کیوں چھپاؤں۔ عقل مندی کے خلاف ہے جناب، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ فگارو والے شراب کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے دھوکہ دے کر میرے کچھ لانچ استعمال کیے تھے۔ آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ بندرگاہ کے قریب میرے 75 عدد لانچ رہتے ہیں۔ میں نے فگارو کے مینیجر کو اس سلسلے میں بہت لتاڑا تھا۔ کیا آپ نے اس اسمگلنگ کے سلسلے میں قرار کا نام کبھی سنا؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سنا۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے میز پر سے اپنا واٹر پروف پرس اٹھایا اور اس میں سے چند تصویریں نکال کر سیٹھ داؤد کے سامنے ڈال دیں۔ قرار یہی ہے، اس نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے کبھی دیکھا ہو۔ آہا، او، یہ تو… مگر داؤد خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کا نام قرار تھا، کیوں؟ آپ اس کو کسی دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں؟ یہ تو مجھ سے اکثر ملتا رہا ہے، مگر اس نے مجھے اپنا نام پارکر بتایا تھا، اور یہ بھی میرے لانچ کسی غیر قانونی کام کے سلسلے میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فگارو کا حصے دار تھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شراب کی اسمگلنگ ہی کے چکر میں رہا ہو۔ ہاں، کہتے چلیے۔
عمران سر ہلا کر بولا، غالباً آپ نے لانچ دینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ قطعی، میں بہت محتاط آدمی ہوں، اور ہاں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جنوبی افریقہ میں بھی رہ چکا ہے۔ وہ آخری بار آپ سے کب ملا تھا؟ غالباً پچھلے ہفتے، سیٹھ داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرے خدا، اب سارے معاملات خود بخود صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید مرنے والا اس خطرناک آدمی کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ جب میں نے لانچ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے دیکھ لے گا، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے مجرم کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرا رکھا ہے۔ اس وقت مجھے اس بلیک میلر کا خط نہیں ملا تھا، لہٰذا اس کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ بہرحال مجھے پارکر کی اس بے تکی دھمکی پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ یقیناً مسٹر عمران، وہ اس بلیک میلر کو پہچانتا تھا، اسی لیے اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ آدمی جس کا نشان الو ہے انتہائی شفاق اور بے درد آدمی ہے۔ داؤد خاموش ہو گیا۔ عمران نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ داؤد پریشان تھا، وہ جلد از جلد اس قصے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے عمران کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس بلیک میلر کو پہچاننا کیوں چاہتا ہے۔ عمران کو اس کے یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور اب تک اس نے بظاہر دن بھر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس نے سچ مچ شاداں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ شاداں بڑی پرکشش عورت تھی، خد و خال تیکھے تھے اور اس کی مناسبت سے وہ تھی بھی تیز مزاج۔ عمران اسے ابھی تک اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ تھیلما عمران کی حرکتیں دیکھتی اور سر پیٹ کر رہ جاتی۔ وہ روشی کی دوست تھی اور اسے عمران کے متعلق روشی ہی سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف داؤد کی لڑکی شاہدہ سخت متحیر تھی۔ حالات ہی ایسے تھے، عمران اس خاندان میں بڑے عجیب انداز سے داخل ہوا تھا، اور پھر کہاں داؤد کی وہ دھمکی اور کہاں یہ کہ عمران وہیں رہنے ہی لگا تھا۔ وہ ایک بارش میں بھیگے ہوئے آدمی کی حیثیت سے پناہ لینے کے لیے وہاں آیا تھا، پھر داؤد نے اسے نکالنا چاہا۔ بات اتنی بڑھی کہ داؤد نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی۔ پھر دوسری صبح داؤد ہی کی زبان سے سنا گیا کہ وہ اس کی ایک فیکٹری کا نیا مینیجر تھا، لیکن یہ عجیب و غریب بات پھیلنے نہیں پائی۔ اس رات شاہدہ کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں تھیں جو بارش تھمتے ہی اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ تھیلما داؤد کی رازدار ہی تھی۔ شاداں کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہ ہو سکی۔ رہ گئی شاہدہ تو اسے داؤد نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، لیکن شاہدہ کو اصل واقعات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی میز پر کھانا کھاتے، کھانے کے بعد اسٹڈی میں قہوہ نوشی کے لیے نشست ہوتی اور کبھی کبھار وہاں تاش بھی ہونے لگتی۔ ویسے داؤد بڑا زندہ دل آدمی تھا، ہر قسم کی تفریح میں حصہ لیتا اور یہ بات قطعی بھول جاتا کہ وہ ایک معمر آدمی ہے اور عمر کی مناسبت سے اسے سنجیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اکثر جنوبی افریقہ کے 4 مہمان بھی ان میں آ بیٹھتے۔ ان کے داؤد سے بہت قریبی تعلقات تھے، یہ چاروں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ان میں عبد الرحمن تھا، بھاری بھرکم جسامت والا، عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کے بڑے سے چہرے پر رومن نیروکٹ مونچھیں بہت بری لگتی تھیں۔ شیو کرتے وقت نچلے ہونٹ کے نیچے تھوڑے سے بال چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نسلاً خالص عرب ہے، مگر داؤد نے عمران کو بتایا تھا کہ اس کی دادی نیگرو تھی۔ دوسرا خلیل خاور تھا، اس کی عمر 30 سے زیادہ نہیں ہوگی، کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن اسے بات بات پر ہنسی آتی تھی، اسی لیے وہ پرکشش ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتا تھا۔ تیسرا جواد اکرم تھا، بہت ہی کم گو اور دوسروں کی باتیں غور سے سننے والا، خود اس کی معمولی سی بات بھی کافی گہرائی رکھتی تھی۔ عمران نے اسے ابھی تک دانت کھول کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ جب دوسرے کہے لگاتے تو اس کے ہونٹوں میں خفیف سا پھیلاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن آنکھیں ناچتی ہوئی معلوم ہوتی۔ اگر اس کے ہونٹوں کو نظر انداز کر کے آنکھوں ہی کی طرف دیکھا جاتا تو عالم خیال میں اس کے کہوں کی گونج ضرور سنائی دیتی۔ یہ بھی جوان العمر ہی تھا، اس کی آنکھیں ہر وقت سوچ میں ڈوبی ہوئی سی معلوم ہوتی۔ چوتھا حابیل خلیل تھا، یہ یہودی تھا، لیکن داؤد کا خیال تھا کہ وہ عادات و خصائل کے اعتبار سے بہت ستھرا آدمی ہے۔ ویسے وہ بلیوں کی سی آنکھیں رکھتا تھا جن کی رنگت، چہرہ اور زاویہ بدلتے ہی تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عورتوں کو ہنسانے میں صرف کرتا تھا، حالانکہ وہ جو بات بھی کہتا وہ تصنع اور بھونڈے پن کی جھلک ضرور ہوتی۔ اس وقت بھی یہ چاروں رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں موجود تھے۔ قہوہ ختم کر کے ان میں سے کئی اٹھ گئے۔ شاداں اور حابیل خلیل پنگ پونگ کھیلنے چلے گئے، کچھ وہیں تاش کھیلتے رہے۔ عبد الرحمن اور داؤد کسی مسئلے پر الجھ پڑے تھے اور ان میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ عمران نے اسی کمرے کی راہ لی جہاں پنگ پونگ کی میز تھی۔ یہاں کھیل شروع ہو چکا تھا، کسی تیسرے کی عدم موجودگی کی بنا پر وہ خود ہی اپنے پوائنٹ گن رہے تھے۔
عمران نے محسوس کیا کہ حابیل کو اس کی موجودگی گراں گزر رہی ہے، مگر عمران کی نظریں تو شاداں کے چہرے پر تھیں، اور شاداں ایسی لاپرواہ نظر آ رہی تھی جیسے اسے کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔